برآمدے والے دوست طرف تھوڑے تھوڑے قریب تشریف لائیں، جگہ ہے، مل کے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ساتھیوں نے بتایا راہ خدا کے مسافر جماعت والے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو بات اردو میں ہو جائے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ جماعت کہاں سے آئی ہے بھائی؟ باجوڑ سے۔ اردو سمجھتے ہیں؟ اردو سمجھتے ہیں؟ امیر صاحب کہا ہے ذمہ دار کو، ماشاءاللہ ہمارے لیے دعا بھی کرنا، تشریف رکھیں، اللہ برکت دے۔ اللہ اکبر، اللہ الحمد لله نحمده في السراء والضراء والعافية والبلاء۔ سبحان اللہ۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ساؤنڈ صحیح نہیں چل رہا بیٹا، ساؤنڈ کو فٹ کرا، فن کے ساتھ چلو۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا،
نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، بے اجازت آتا نہیں جن کے گھر میں جبرائیل، قدر والے جانتے ہیں قدر اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ذی قدر علماء کرام، لائق صد تکریم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اگر پردے میں سن رہی ہے اہل محلہ، میری معززہ محترمہ اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس محفل میں حاضر ہیں۔ دل سے دعا کریں اللہ عز و جل اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ کافی عرصہ سے اس قصبہ مڈ مستوئی میں اسی جامع مسجد میں میری حاضری ہو رہی ہے۔ پہلی ملاقات کا ذریعہ ہمارا عزیز نوجوان محمد جہانگیر اکبر، اور اس کے بعد میرا بھتیجا، میرا بیٹا عزیز محمد نوید، اور دیگر نوجوان محنت کرتے ہیں، رابطہ فرماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میری ان بچوں کے لیے، عزیز نوجوانوں کے لیے دعا ہے اللہ ان کی جوانی نیکی پہ لگا دے۔ در جوانی توبہ کردن شیب پیغمبری، نیکی وہ نیکی ہے جو جوانی میں کی جائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے۔ سارا قصبہ، ساری بستی، سارے احباب جو تشریف لائے ہو، آپ کے حق میں میری دعا ہے اللہ ہم سب کی خالی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیں، دکھڑے دور فرمائیں،
کل بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ عزیز محمد نبی کے والد، میرے بھائی، میرے مخلص دوست اور میرے ہم نام ہیں محترم ماسٹر استاد محمد اسماعیل صاحب، دعا کرو اللہ ان کو صحت ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ وقت بہت قیمتی ہے اور کافی ٹائم گزر چکا۔ میں تو سوچ کے آیا تھا کہ 9 ساڑھے 9 بجے میرا بیان شروع ہوگا، 11 بجے میں الوداع کر کے سفر میں رواں دواں ہو جاؤں گا، لیکن میری تقریر 11:20 پہ جا کے شروع ہوئی۔ بلا تمہید آج بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی نظریں میری نظروں میں رہیں گی۔ طلب کا دامن پھیلا کے پوری محبت چاہت طلب سے قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بھئی آپ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ تھوڑی مجھے آواز کی خیرات دیں گے، میں انشاءاللہ آپ کو قیمتی وقت ہی بناؤں گا بتوفیق اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی۔ آغاز کرتے ہیں آج کی گفتگو کا اس جملے سے کہ مکہ پاک سے ہجرت کر کے جو مدینہ صحابہ جا پہنچے، ان صحابہ کو کہتے ہیں مہاجرین صحابہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین صحابہ۔ آپ ذرا میرے ساتھ بولیں گے، تھوڑی آواز کی خیرات دیں گے۔ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے ہجرت کر کے جو مدینہ جا پہنچے، ان اصحاب کو کہتے ہیں مہاجرین صحابہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین صحابہ۔ اور وہ صحابہ وہ لوگ جن کا گھر پہلے مدینے میں تھا، وطن مدینہ، چمن مدینہ، گلشن مدینہ، ٹپر مدینہ، کنبہ مدینہ، قیام مدینہ، رہن سہن مدینہ، جو پہلے گھر مدینہ میں بنا چکے تھے، انہوں نے آنے والے مہاجرین کو سینے سے لگایا، ویلکم کہا، سرائکی بیچادن آمن والے مہاجر صحابہ کو گل نال لایا۔ ان مدینے والوں کو کہتے ہیں انصار صحابہ۔ سبحان اللہ۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ میری گفتگو انتہائی اہم ہے، ذرا سمجھیے۔ میری نظروں میں نظریں رکھے، میں سنا نہیں رہا، میں کچھ دکھا رہا ہوں۔ آپ یوں سمجھو کہ میں تقریر اس رنگ میں لا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر جامع مسجد مڈ مستوئی، یہ علاقہ اچ شریف، علی پور، خیر باغ، چلو قرآن سمجھنے کے لیے تصورات کی دنیا میں ہم سب چلتے ہیں شہر مدینہ۔ یہ میری پہلی تقریب نہیں ہے، یہاں میں پہلے بھی آتا ہوں، بیان کرتا ہوں، مزے میں سنتے ہو، اسی مزے میں سنو۔ بزرگوں تھوڑا جنیرے سے جزاک اللہ، شکر ہے۔ ایک تصور بناؤ، نوجوان بچے میری طرف دیکھیں، ایک تصور بناؤ، تھوڑی دیر علاقہ خیر باغ، چلو چلتے ہیں شہر مدینہ۔ شہر مدینہ۔ تبلیغی احباب فی سبیل اللہ مسافر ذرا متوجہ رہیں، جو مکہ سے گئے وہ مہاجرین ہیں، جو مدینہ میں رہتے تھے وہ انصار ہیں۔ مکہ والوں نے ہجرت کی، مدینہ والوں نے نصرت کی، اسی لیے میرے سیروزہ والے، چلے والے، 4 مہینے والے، جماعت والے کہتے ہیں کہ دین ہجرت اور نصرت سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ۔ اب میں سنا نہیں رہا، میں کچھ شاید دکھا رہا ہوں، میری نظروں میں نظریں جماؤ، ذرا نظریں میں طرف رہیں۔ جو مدینے میں رہتے تھے نا انصار صحابہ،
ایک دن انصار مدینہ سرکار کی خدمت میں آئے اور انصار صحابہ کچھ تحفے لایا. سبحان اللہ. بھائی میری بات پہ غور کریں. انصار صحابہ آئے اور سرکار کی خدمت میں کچھ آپ بولیں گے تھوڑی آواز کی خیرات دیں گے. ہم کہتے ہیں تحفہ، عربی گرامر میں کہتے ہیں ہدیہ، ہدایہ لائے. جو نوجوان بچے بیٹھے آج کے یہ جو ینگ لڑکے ان کی زبان میں گفٹ پیش کیا تے سارے صوفیاں کی زبان چاپا دیں سائیں آئے تے نذرانہ لائے. سبحان اللہ. سمجھ گئے نا؟ صوفی کہتے ہیں نذرانہ، میرے جوان موبائل والے کہتے ہیں گفٹ، عربی گرامر میں ہدیہ، ہمارے اردو میں تحفہ. انصار مدینہ آئے جن کا گھر پہلے مدینے میں تھا، وہ آئے سرکار کی خدمت میں کچھ تحفے لائے. اور غور کرنا، انصار مدینہ نے آپ کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف نہ لائے تھے، ہم مطلق جاہل تھے، دین سے عاری تھے، خالی تھے. حضور آپ اپنا وطن چھوڑ کے ہمارے شہر آئے ہو، آپ کی آمد کا صدقہ حضور ہمیں قرآن ملا ہے. سمجھو کچھ کہہ رہا ہوں. انصار مدینہ نے کہا آقا آپ تشریف لائے ہو، ہمیں قرآن ملا ہے. مجھے خوشی ہوئی. میرے بھائی جان کا بیٹا، نام کیا بیٹا؟ ضیاء الحق. قرآن پڑھا رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا. میرے دل سے دعا نکلی اللہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو قرآن کا خادم بنا. سنو، انصار صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آئے ہو، ہمیں قرآن ملا ہے، ایمان ملا ہے، ایقان ملا ہے، ہمیں رحمان ملا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آج ہم نے مشورہ کیا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں کوئی تحائف، ہدایہ، تحفے پیش کریں. سبحان اللہ. کیا پیش کریں؟ تحفے. ہدیہ دینا اور ہدیہ لینا یہ حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ. بولو حضور کی سنت. یہ جماعت آپ کے ہاں آئی ہوئی ہے. سویرے سویرے لسی بلوڑ کے ایک بالٹی لسی کی جماعت والوں کو پہنچایا کرو، رزق کی برکت ہو سی. مکھن بھی اللہ والوں کو کھوایا کرو، برکت ہو سی. یہ بھی کچھ باتیں میں اپنی سرائکی میں کر رہا ہوں، میرے بچے ہیں سمجھنے والے. سنو، انصار صحابہ آئے، ہدایہ تحائف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ہدیے دیں. ادھر دیکھنا، وہ ہدیے قدموں میں پڑے تھے. سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا. سبحان اللہ. اللہ آرڈر، ارشاد، مولا یہ تو تحفے لائے ہیں، بڑ بستوئی والے یعنی مقامی لوگ تحفے لائے ہیں. اللہ آرڈر، اللہ نے پیغام ارشاد فرمایا میرے حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا. انصار مدینہ سنو، میں محمد وطن چمن چھوڑ کے آیا، تمہیں قرآن سنایا. میں محمد اس پہ معاوضہ نہیں مانگتا. سبحان اللہ. سمجھو میرے بیان کو، آپ ابھی تک سمجھے نہیں ہو کہ میں کس ٹاپک کے کس عنوان پہ بولنے لگا ہوں. ذرا مزہ لو. لا اسألکم علیہ اجرا. جوانو قرآن سمجھو، بزرگو قرآن سمجھو، میرے بچوں قرآن سمجھو، میرے احباب دی قدر قرآن سمجھو. میری بیٹیاں پردے میں سن رہی ہو اگر تو قرآن سمجھو. شاہ اعظمی کہتا ہے انصار مدینہ آئے، سرکار کی خدمت میں تحفے لائے. اللہ نے آرڈر فرمایا
قل میرے حبیب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں محمد عربی وطن چمن گلشن گھر نگر چھوڑ کے آیا، میں آ کے تمہیں قرآن سنایا، قرآن سمجھایا، قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا، میں آیا تمہیں رحمان سمجھایا، توحید سکھائی، الوہیت ربوبیت یکتائی سمجھائی، میں محمد آیا تمہیں ایمان سکھایا، ایمان پڑھایا، ایمان سمجھایا، اس ساری محنت پہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں معاوضہ نہیں مانگتا، میں تنخواہ نہیں مانگتا، میں پیسے نہیں مانگتا، حق الخدمت نہیں مانگتا، کوئی سواد نہیں، میں کچھ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، تبلیغ دین پہ مجھے اجر میرا اللہ اپنے خزانوں سے آپ دے گا۔ مدینے والوں یہ تحفے دو نہ دو، تم ہدیے دو نہ دو، الا المودۃ فی القربى، اتنی محمد کی لاج رکھنا کہ میری اولاد سے تم محبت کرنا۔ اپنے عنوان کھول بیٹھا ہوں، میری اولاد سے میری بابا اولاد پیاری ہوندی ہے، کوئی جملہ میں سرائکی میں دوں تو مزہ لینے کے لیے دوں گا۔ محمد اسماعیل صاحب کے اتنے بیٹے اتنی بیٹیاں، شاہ کاظمی کو اللہ نے بیٹے دیے بیٹیاں دی، یہ بزرگ صاحب اولاد، وہ بزرگ صاحب اولاد، وہ جوان صاحب اولاد، اولاد پیاری ہوتی ہے۔ فرمایا میں مدینہ آ گیا، چمن گلشن مکہ وطن چھوڑ کے آیا، میں تمہیں قرآن سناتا ہوں، دین کی تبلیغ کرتا ہوں، زمانہ محمد کو پتھر مارتا رہا، میں نے بد دعا نہ دی، میں اللہ کی توحید سناتا رہا۔ سبحان اللہ۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں حق الخدمت نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تنخواہ تبلیغ دین کے بدلے کوئی تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، اتنی سیان کرے اتنی قدر کرنا، الا المودۃ فی القربى، میرے قربا سے محبت کرنا، میرے قربا سے نیکی کرنا، میرے قربا سے احسان کرنا، میرے قربا سے اچھا سلوک کرنا۔ اب میں چہرے دیکھ رہا ہوں، جو بولنے لگا ہوں سمجھو۔ ایک صحابی نے عرض گزاری، یا رسول اللہ، قربا سے احسان، قربا سے سلوک، قربا سے مودت قرآن کا حکم آ گیا ہے، اب آپ فرمائیے قربا کون ہے، قربا کون ہے؟ سرکار مسکرائے، فرمایا میری ازواج ہے، میری بنات ہے، میری زہرا ہے، میرا علی ہے، میرا حسن ہے، میرا حسین ہے۔ نہیں بھی بد بستوئی والوں اس کے بھی نہیں سبحان اللہ بولو گے تو کہاں بولو گے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قربا کون ہے؟ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، میں بچہ نہیں ہوں اس میدان میں، 35 سال ہو گئے مجھے تقریر کرتے کرتے۔ سنو قربا کون ہے؟ شاہ کاظمی چہرے دیکھ رہا، مکھڑے دیکھ رہا، چہروں کے نور دیکھ رہا، چہروں کے رنگ دیکھ رہا، چہروں کی کیفیت پہچانتا ہے۔ آج سونا مہمان بھی سید ہے، ذکر بھی سادات کا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے قربا سے مودت کرنا۔ آقا قربا کون ہے؟ فرمایا زہرا ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین۔
जवान बच्चे बैठे हो जरा और मजा लेना, मैं कुरान समझाने लगा हूँ। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। कुरान समझ रहे हो तो एक लतीफ मसला और भी छेड़ता जाऊं। ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारे हदिये नहीं लेता, ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारे हदिये बाबा जी तू चाहे हो तो मुंह से मरे ने वापस ना ना फरमाया ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे सवाल नहीं करता। नहीं हूँ तबलीग में से रोजा चिल्ला लगाओ, ये आपको बताएंगे। एक जुबान का सवाल होता है कि ये शे मुझे दे दो मौलाना, एक दिल का सवाल होता है कि दिल में आ जाए कि ये शे उसके पास है, मुझे भी इसे देनी चाहिए, मेरे पास आ जाए। न जुबान का सवाल है न दिल का सवाल है, मांगता कुछ नहीं मगर देने वाले जब हदिया दें तो हदिया ठुकराओ ना, कबूल करना हुजूर की सुन्नत। आपको कोई हदिया दे कबूल किया करो। और आप जब मस्जिद में आओ, मदरसे में आओ, उलमा को, सूफिया को, तबलीगी जमात को, मदरसे वालों को, अल्लाह वालों को हदिया दिया भी करो। सुभान अल्लाह चुप हो गई, सुभान अल्लाह। हदिया दिया भी करो। आलिम दीन आपकी नगरी में आए उसे हदिया दो, बरकत होगी, रिज़्क़ कम नहीं होता। तबलीगी जमात चल रही है, इसे हदिया दो। हदिया लेने हदिया देने से मोहब्बत बढ़ती है। अब जरा दौर में सुनना, फरमाया मैं कोई सवाल नहीं करता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर इतनी ख्वाहिश जरूर है कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करना। लफ्ज़ सुनो, इल्लल मवद्दत, जो हाफिज़ कुरान बैठे बच्चा, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यानी मेरे कुर्बा से तुम्हारा रिश्ता मवद्दत का रिश्ता हो जाए, मवद्दत का रिश्ता हो जाए। सुना शाह काज़मी कहता है मोहब्बत और शय है, मवद्दत और शय है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अहले बैत से मवद्दत करो, आले रसूल से मवद्दत करो, रसूलुल्लाह की औलाद से मवद्दत का रिश्ता कायम रखो। बुजुर्गों कुरान समझो, मवद्दत किसे कहते हैं? मोहम्मद इस्माइल शाह काज़मी तफसीर कुरान पढ़ के कहता है मवद्दत का रिश्ता वो रिश्ता है जो रिश्ता मछली और पानी के दरमियान होता है। जरा बदलो, मैं बिल्कुल एक नया बयान दे रहा हूँ जो आपने न सुना हो। रोज रोज जो नतीजा सुनते हो, मैंने छोड़ दी, कुछ और सुना रहा हूँ। सुनो, मछली और पानी का रिश्ता, मछली और पानी का मच्छी दे इलाके वाले बैठे हो माशाअल्लाह, तुम्हारे वास्ते मछलियां पकड़ना ही आसान है, पानी पानी है तुम्हारे करीब करीब सारा। सुनो, मछली और पानी का रिश्ता, खुदारा नजरे में तब रखो, मैं दिखा रहा हूँ, सुना या कोई दिखा रहा हूँ। मछली पानी में होती है, शाद होती है, आबाद होती है, जिंदाबाद होती है, खुशो खुरम होती है। मौजा लग गईया पानी में, मछली जीती है, फलती है, फैलती है, बढ़ती है, नस्ल बढ़ती है। एक लम्हा आपने जाल लगाया, मछली पकड़ी, पानी से बाहर सहारा में खुशकी में डाल दी, पानी से मछली जुदा होती गई, मछली तड़पना शुरू हो गई, मछली फड़कना शुरू हो गई, फड़क दे तड़प दे जान लेवते आ गई। छुरियां फेरन की लोड़ नहीं, ज़िबा करने की जरूरत नहीं, बिन पानी के मछली जी नहीं सकती, तड़प रही है। तड़पती फड़कती मछली को दोबारा पानी में डाल दो तो मछली की जान में जान आ
جاتی ہے، مچھلی پھر زندہ باد شاد آباد ہوتی ہے۔ اگر آپ پانی میں نکالے، پانی کو جدا مچھلی کو جدا کر کے دیکھ رہے ہو تو مچھلی تڑپ تڑپ کے جان دے جاتی ہے، مر جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے۔ پتہ چلا مچھلی کی روح پانی میں ہے۔ شاہ کاظمی کہتا ہے مچھلی اور پانی کا رشتہ مودت کا رشتہ ہے، یہی رشتہ آپ کا آل رسول سے ہو جائے، یہی تعلق آپ کا اہل بیت سے ہو جائے، نبی دی اولاد نال ایسا رشتہ بنو۔ سنو شاہ کاظمی عنوان سمجھا رہا، مچھلی پانی میں آئے جان میں جان آ جاتی ہے، اہل بیت کی محبت مودت تب نظر آتی ہے کہ مومن کے سامنے حضور کے گھرانے کا ذکر چھڑ جائے، مومن کی جان میں جان آ جائے۔ جوان جوان بچے بیٹھے ہو، میرے میزبان بھی جوان ہیں، قرآن سمجھو ذرا۔ آل رسول کا تذکرہ چھڑ جائے، مومن میں جان آ جائے۔ اگر آپ میں آ رہی ہے تو سبحان اللہ ذرا جاندار نکلے نا۔ شکراً۔ میں نے ذکر اہل بیت کرنا، میں تو پہلے جملے دے رہا ہوں، صرف قرآن سمجھا رہا ہوں، کیونکہ میرا باز بھی قرآن ہے، میری شان بھی قرآن ہے، میرا انداز بیان بھی قرآن ہے۔ آج محمد اسماعیل شاہ کاظمی اسٹیج پہ ہے، یہ میری محنت نہیں ہے، قرآن کی برکت ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا میں محمد تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، میرے قربا سے مودت کرنا، وہ رشتہ قائم کرو۔ اب میں چہرے دیکھ رہا ہوں، ذکر حسنین کریمین چھڑ جائے، ذکر زہرا چھڑ جائے، ذکر علی آ جائے، مومن کے چہروں پہ نور آ جائے۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، ذکر آل محمد چھڑ جائے، مومن وہ ہے جس کی جان میں جان آ جائے۔ ایک لمحے کے لیے آل محمد کے تذکرے کو جدا کر کے دیکھو، مومن تڑپنے لگ جائے، پھڑکنے لگ جائے، زندگی موت کی کشمکش میں آ جائے۔ سنا سنا بدمستوئی والو، قرآن سمجھو۔ شاہ کاظمی کہتا ہے میرے جسم میں جو خون دوڑتا ہے، میری سانسیں جو چل رہی ہیں، ہم اس چلنے والے خون چلنے والی سانسوں سے نہیں جیتے، ہم آل رسول کی محبت میں جیتے ہیں۔ آج آپ کا ساؤنڈ کمزور ہے، سعیدی بھائی ساؤنڈ اچھا رکھو، یا چلانے کا فن سمجھو، جس معیار پہ ہمیں ساؤنڈ چاہیے وہاں نہیں چل رہا۔ میں تو تلاوت کے لیے بھی سوچ رہا ہوں، اگر قرآن سنتے ہو ذرا مزے میں سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الأولی وأقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ، انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔
انگلی اٹھا رہا ہوں، اس جملے کو دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ مچھلی کو پانی میں ڈالو، مچھلی کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ مومن وہ ہے جس کی محفل میں ذکر آل محمد چھڑ جائے، مومن کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ اب میں ذکر چھیڑ رہا ہوں۔ شیر خدا علی المرتضی، حیدر کرار علی المرتضی، اسد اللہ الغالب علی المرتضی، فاتح خیبر علی المرتضی، محمد پاک کا وزیر ہے علی المرتضی، محمد پاک دا ویر علی المرتضی، حسنین کریمین کا بابا ہے علی المرتضی، زہرا کا سرتاج ہے علی المرتضی، بی بی سین فاطمہ دے سر دا سائیں علی المرتضی۔ دیکھو میں نے اتنے بڑے شیر کا نام لیا ہے، علی شیر خدا کا نام لیا ہے، یہ براقہ بالکل چپ ہے، آپ چپ ہو۔ علی کے نام پہ جن کی جان میں جان آئی ہے، جم کے بولو سبحان اللہ۔ سنیاں دا پیر علی، محمد دا وزیر علی، محمد پاک دا ویر علی، فاتح خیبر علی، اللہ دا شیر علی، یہ پوچھنا ہی فضول ہے کہ کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے شجاعت، شجاعت وہاں وہاں ہے علی۔ بزرگوں سنو، جوانوں سنو، میرے بچوں سنو، ذی قدر احباب سنو، سنو، شاہ کاظمی کہتا ہے علی 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 وہ مرد بہادر ہے، وہ مرد خوش نصیب ہے۔ علی کی ولادت ہوئی یعنی جمنا ہویا، علی کی ولادت، علی کی ولادت، علی کی ولادت ہوئی، علی کو دیدار مصطفیٰ ملا، علی کی شہادت ہوئی تو علی کو دیدار خدا مل گیا۔ بابا ہم روز بولتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، میری عمر بھی ہے ماشاءاللہ 55-56 سال میری عمر ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ویٹ لاس سرجری کروائی ہے، آپریشن کروایا ہے، وزن الحمدللہ
کرسی چھوڑ کے بزرگ نے نعرہ لگائے نعرے کا جواب ناری کا جواب کرسی چھوڑنا کتنا مشکل کرسی چھوڑنا کتنا مشکل ہے چھوٹی گاڑی والا کرسی چھوڑ کے نعرہ لگاوے تھے نعرہ تکبیر کا لگاوے بلکہ بڑے مستوئی والے نہ بولے نبی میاں اپنے مجمع کو بھی سمجھانا ہے لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا فاتح خیبر علی اور مرتضیٰ ہے میں ذکر علی شعر بیٹھا لگاتا تھا تو جب نعرہ سنو سارے نعرے کتھوں دے نعرے جڑا مکے مدینے جنو نعرہ ہے وہ ایک نعرہ وہی نعرہ نعرہ تکبیر ہے لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم لکھتا تھا دریاؤں کو تو رستے چھوڑ دیتا تھا مجاہد بن مجاہد بن مجاہد بن مباہد بن مباہد بن تکبیر کا نعرہ لگے مومن کی جان میں جان آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ جم کے بالا کرو بابا اب بیان سنو وقت ولادت میں دو جملے دے رہا ہوں محمد اسماعیل صاحب وقت سمجھو ذرا اب شاہ کاظمی کہتا ہے علی نے آنکھیں کھولی اس حال میں کہ علی میرے حضور کی گود میں تھا تو دھرتی پہ علی نے سب سے پہلے جو شے دیکھی وہ روح انور رسول عربی کا علی پیدا ہوئے دیدار مصطفیٰ ملا علی شہید ہوئے دیدار خدا مل گیا اچھا اور مزہ
پاک نے پیار کی نظر سجائی حسین نے علی نے حضور کی گودی میں جھولی میں آنکھیں کھولی نانا کا نعرہ کیا بزرگوں سنو جوانوں سنو میرے بچوں سنو یاد رکھنا شاہ کاظمی کہتا ہے حسین وہ مرد بہادر ہے حسین وہ مرد دلیر ہے حسین ہمارا وہ پیر ہے بلند قیادت حسین کو نانا مصطفیٰ کا دیدار ملا 10 محرم کربلا میں جمعہ کے دن حسین کو وقت شہادت خدا کا وہ